اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 30 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور چوتھا رکوع یہاں شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع کا جو مضمون ہے وہ ہے تخلیق آدمیت۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور وہ وقت یاد کرو جب کہا تیرے رب نے واسطے فرشتوں کے بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں نائب۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، انہوں نے کہا کیا تو بنائے گا فیہا اس زمین میں، من یفسد فیہا جو فساد کرے گا اس زمین میں، ویسفک الدماء اور بہائے گا خون، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں ساتھ تیری حمد کے، اور ہم پیاکی بیان کرتے ہیں واسطے تیرے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک میں جانتا ہوں، میں خوب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آپ نے لفظی اور روان ترجمہ تو سن ہی لیا۔ قرآن مجید کے فلسفہ قرآنی کے حوالے سے یہ آیت کلائمیکس ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جب انہوں نے کہا، فرشتوں نے یہ بات کہی کہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تو اللہ تو حمد ہی چاہتا ہے، اللہ تعریف چاہتا ہے۔ اور ایسے ہی ہے کہ اتنی بڑی مخلوق اللہ تعالیٰ کی، اور ہر وقت وہ کان لگائے ہے، جو حکم ملے سو پورا کریں۔ تو حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کیا فرشتوں کو غیب کا علم ہوتا ہے؟ غیب کا علم صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے، اور جتنا اس نے اپنے علم میں سے کسی کو دیا اتنا دیا۔ تو یہ فرشتوں نے پھر کیسے کہا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، انہوں نے کیا تو بنائے گا اس زمین میں کہ وہ فساد کرے اور وہ بہائے گا خون؟ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج ہم ہیں، خون بہا رہے ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، اور زمین فساد فی الارض سے بھری ہوئی ہے، جھوٹ ہے، بے ایمانی ہے، حسد ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، خود غرضی ہے، ناانصافی ہے، استحصال ہے، اور سود ہے۔ کون سی بیماری ایسی نہیں ہے اور کون سی ایسی برائی نہیں ہے جو آج ہم میں نہیں ہے؟ تو اگر فرشتوں نے یہ بات پہلے کہہ دی تھی تو یہ حیران کن بات ہے کہ ان کا ایک استفسار تھا، ان کا ایک تعجب تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کر دی۔ غیب تو یقیناً ان کے پاس نہیں ہے، لیکن ہم اگر اس کی گہرائی میں اتر کے دیکھیں تو کیا وجہ بن سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی؟ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کھنکھناتی اور گارے والی مٹی سے بنایا ہے، من صلصال کالفخار، جو گارے کی ٹھیکری ہوتی ہے اور وہ سوکھ جاتی ہے اور چپک بھی جاتی ہے، اس مٹی سے یہ انسان کو بنایا۔ تو اس میں 4 عناصر موجود تھے: آگ،
پانی، ہوا اور مٹی۔ یقینی بات ہے جو مٹی ہے اگر وہ کھنکھناتی ہے تو آگ سے سوکھی، یعنی سورج کی تپش سے وہ سوکھی۔ مٹی بھی ہے، پانی بھی ہے، وہ تپش بھی ہے آگ کی، تو ہوا تو موجود ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو اس مٹی سے بنا رہے ہوں اور فرشتوں کے سامنے یہ بن رہا ہو، تو ظاہر بات ہے جس فرشتے کے پاس آگ کا علم ہے تو وہ تو حیران ہو رہا ہے، جس کے پاس پانی کا علم ہے وہ بھی حیران ہو رہا ہے، اور جس کے پاس مٹی کا علم ہے وہ بھی حیران ہو رہا ہے، اور جس کے پاس ہوا کا علم ہے وہ بھی حیران ہو رہا ہے۔ جس عنصر پر جس فرشتے کی ڈیوٹی ہے وہ اس کے بارے میں تو خوب جانتا ہے، لیکن وہ دوسرے کے بارے میں نہیں جانتا۔ تو استفسار تو پیدا ہونا تھا، تعجب تو ہونا تھا کہ اب کیا بنا۔ اگر آج ایک ہنڈیا پکائی جائے اور اس میں گوشت بھی ڈالو، سبزیاں بھی ڈالو، دالیں بھی ڈالو، ہر چیز کا سامان اس میں ڈالو اور پکا رہے ہوں، تو کیا حیرانگی ہوگی کہ کیا اس کا ذائقہ ہوگا۔ آگ کی خاصیت رفعت ہے، بلندی ہے، اوپر کو جاتی ہے، غرور ہے، تکبر ہے، انا ہے۔ اگر کسی شخص کے مزاج میں آگ کا عنصر زیادہ ہو جائے تو کیا کرے گا؟ تکبر نہیں کرے گا، غرور نہیں آئے گا۔ اور اگر کسی شخصیت کے اندر پانی کا عنصر کچھ زیادہ ہو جائے تو پانی کی خاصیت کیا ہے؟ ہر چیز بھا کے لے جاتی ہے، نہ پہاڑ دیکھتی ہے، نہ کوئی درخت دیکھتی ہے، اور نہ کوئی بلڈنگ دیکھتی ہے، ہر چیز کو بھا کے لے جاتی ہے۔ اور اگر کسی انسان کے مزاج میں پانی کا عنصر زیادہ ہو تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بھی جس چیز کو دیکھے گا یہ میری کیوں نہیں ہوتی۔ اس مضمون کو قرآن مجید نے دوسرے پارے میں روزے کے مضمون میں بیان کیا ہے۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ پانی کا عنصر زیادہ ہو تو ہر چیز میری، کسی کی عورت دیکھی ہے تو یہ میری کیوں نہیں ہوتی، اور کسی کا مال دیکھا ہے تو میرا کیوں نہیں، کسی کی فیکٹری دیکھی ہے، کسی کا بنگلہ دیکھا ہے، کسی کی گاڑی دیکھی ہے۔ اس کا علاج روزہ ہے۔ نفس کو کچلو، روزے کے مضمون میں یہ مضمون آیا ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کے مزاج میں پانی کا عنصر زیادہ ہو تو ساتھ اس کا علاج بھی دیا۔ اور تکبر کا علاج کیا تھا؟ نماز 5 ٹائم اللہ کے حضور سر نیچا کرو، ناک رگڑو، اس تکبر کے عنصر کو ختم کرو۔ اور پانی کا علاج کیا بتایا؟ روزہ۔ شیطان کو بند کیا اور اپنی قوت مدافعت سے اپنے نفس کو کچلو۔ اور تیسری بات کیا کہی جا رہی تھی؟ آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔ آپ یقین جانیے کہ مٹی میں آپ کوئی چیز ڈال دیں، چاہے وہ لوہا، وہ مٹی جیسا ہو جائے گا، مٹی اپنے جیسا کر لے گی۔ یہ جو ہم مردے کو دفنا رہے ہوتے ہیں، کیوں دفناتے ہیں؟ یہ جو مردے کے جراثیم ہے اس میں سے جو تعفن پھیلتا ہے وہ سوائے مٹی کے کوئی اور چیز اس کو ضائع نہیں کر سکتی۔ تو اگر کسی شخص کے مزاج میں مٹی کا عنصر زیادہ ہو وہ تو زکوٰۃ نہیں دے گا، تو وہ تو مال سمیٹ کر رکھے گا۔ اس کا علاج دیا ہے زکوٰۃ، مال خرچ کرو۔ اور چوتھا عنصر جو ہے ہوا۔ کیا ہوا کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو کتنے آپ کے دوست احباب ایسے مل رہے ہوں گے کہ آپ کسی ایک دوست کے پاس کھڑے ذکر کر رہے ہوں گے کہ میں آج کسی سے مل کے آیا ہوں، تو وہ کہہ رہا ہوگا میرا وہاں ذکر ہوا تھا، میری موجودگی تھی۔ اگر کسی شخص کے مزاج میں ہوا کا عنصر زیادہ ہو جائے تو اس کی یہ عادت ہے کہ میں کیوں نہیں ہوا، مجھے تو آلن نہیں دیتے، مجھے کیا پتا آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل، میرے سامنے تو نہیں ہوا۔ لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے حج۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک،
ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، میں نہیں تو۔ جب انسان اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، اب ایک نظر خانہ کعبہ پہ ڈالتا ہے تو میں سمجھتا ہوں میں کون اور وہ کون، زمین نکل جاتی ہے پاؤں سے، اور اپنا تو وجود ہی نہیں ہوتا وہاں، اللہ کا جلوہ، اللہ کا نور ایسا ہوتا ہے۔ لیکن حج، اس کی تعلیم دیکھیے، کیونکہ ہوا کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور اگر ہوا میں آلودگی آ جائے تو کیا سانس لے گا کوئی شخص؟ زندہ رہ سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے نظام میں ظلم ہو، زیادتی ہو، ناانصافی ہو تو جینا کیسا ہوگا؟ اور حج کے اس زیارت میں اور حج کے اس عبادت میں انسان کیا لے کے آ رہا ہوتا ہے؟ آپ خطبہ حج پہ دیکھ لیں، ہر سال دیکھیں، مسلمانوں اسلام نافذ کرو، یہودیوں کے اور عیسائیوں کے، مشرکین کے ان راستوں کو چھوڑو، اسلام کو نافذ کرو، تاکہ فضا جو ہے آپ کی وہ گرد آلود نہ ہو جائے۔ وہاں سے تعلیم مل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ 4 عناصر جب ملائے گئے تو اس میں سے جب آدم بنا تو استفسار کا تو بات بنتی تھی، اور اس استفسار میں کیا تھا؟ تو چاروں چیزوں کی جو خاصیتیں ہیں وہ تو فساد کرے گا جیسے ہو رہا ہے۔ فرشتوں کو غیب کا علم نہیں ہے، فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کو وہ مٹی سے جو انسان بناتے دیکھا، آدم کو بناتے دیکھا، تو استفسار و تعجب پیدا ہوا۔ اور جو کچھ آج ہو رہا ہے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، وہ تو خون بہائے گا، ہو رہا ہے۔ مَن يُفْسِدُ فِيهَا، وہ فساد کرے گا اس زمین میں اور خون بہائے گا۔ اب قیمتی بات سمجھ آ رہی ہے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ یہ ہے دیکھیے خوبصورت بات کہ یا اللہ تجھے حمد چاہیے، تجھے اپنی تعریف چاہیے، اور ہم کس مرض کی دعا ہیں؟ تو یہاں تسبیح کو سمجھنا ہوگا، اور پھر حمد کو سمجھنا ہوگا، پھر اس پاکی کو سمجھنا ہوگا جو فرشتے کر رہے تھے۔ قرآن مجید میں یہ تسبیح کا لفظ جو ہے یہ تقریباً فسبح بحمد ربک واستغفر 14 بار آیا ہے، تقریباً 14 بار آیا ہے۔ بس تسبیح بیان کیجیے، اور تسبیح کو ہم دیکھتے ہیں جیسے ہم آج کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں 100 دانوں کی تسبیح ہوتی ہے، اور ہم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ کر رہے ہوتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من، یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم 100 دانے کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید ایک دوسرے مقام پر سورہ بنی اسرائیل، اس میں ایک بات ذکر کر رہا ہے، اور وہ بڑی کمال بات ہے۔ آیت نمبر 44 ہے، 44، تسبح لہ السماوات والسبع والارض ومن فیہن۔ تسبح، تسبیح بیان کرتی ہے واسطے اس کے 7 آسمان اور زمین، اور ومن فیہن، اور جو کہ ان دونوں کے درمیان میں ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وہاں بھی وہ ذکر تسبیح کا آیا ہے، اور یہاں بھی وہ تسبیح بیان کرتی ہے۔ قرآن مجید کہہ رہے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور نہیں کوئی چیز مگر کہ وہ تسبیح بیان کرتی ہے ساتھ اس کی حمد کے، ساتھ اس کی تعریف بھی بیان کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور اہل ایمان، اے مسلمانوں، اے انسانوں، ولیکن جب بھی آتا ہے پچھلی بات کو ختم کر کے نئی بات کر رہا ہوں، اور لیکن نہیں تم سمجھتے تسبیحہم، ان کی تسبیح کو، انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ بخشنے والا بردبار ہے، حلیم ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ اگر اس آیت کی تھوڑی سی تشریح دیکھیں تو بات سمجھ آتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اگر تسبیح کو ہم کہتے ہیں یہ مناجات کرتی ہے، اور مناجات ہوتا ہے اللہ کی خوبیوں کو بار بار بیان کرنا، تو یقیناً آپ کوئل دیکھ لیں، چڑیا دیکھ لیں، کائنات کی ہر چیز دیکھ لیں، وہ اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے۔ لیکن اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے کسی چیز کو پیدا کیا ہے وہ اپنا مقصد پورا کر رہی ہے، یہ اس کی تسبیح ہے، وہ 100 دانوں کی تسبیح نہیں ہے۔ یہاں انسان کی ایک توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اگر کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اور اے انسان تو اشرف المخلوق ہے، جس مقصد کے لیے ہر چیز پیدا کی وہ
اس کا مقصد پورا کر رہی ہے تو وہ اس کی تسبیح ہے۔ تو اے انسان، جس غرض کے لیے تجھے پیدا کیا، اے مسلمانوں جس غرض سے لیے تمہیں ہم نے مسلمان کے گھر پیدا کیا، اپنا اس دنیا میں آنے کا مقصد پورا کرو۔ جیسے فرشتے اپنا مقصد پورا کر رہے، کیا فرشتوں کے ہاتھ میں 100 دانے کی تسبیح ہے جو اللہ کی کر رہے؟ وہ تو ہر وقت کان لگا کے بیٹھے ہیں، اللہ حکم دے تو اس کا حکم مانا جائے، یہ ان کی تسبیح ہے۔ اور توجہ کیا دلائی جا رہی ہے کہ وہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور اہل ایمان تم بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اور ساتھ وہ کہہ رہے تھے ساتھ تیری حمد کے، اور حمد کیا ہے؟ حمد تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں جو خاصیت رکھی ہے، اور اس خاصیت کی بدولت وہ چیز انسانوں کے کام آتی ہے، اور جب انسان اس کو استعمال کرتا ہے تو لا محالہ وہ اس بنانے والے کی تعریف کرتا ہے، کیونکہ اس کی صفت ہے، صفت کی بدولت اس کی تعریف ہوتی ہے۔ نسبح بحمدک ونقدس لک، اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تو پاک ہے، عظمت والا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات سامنے رکھی کہ تجھے تو جو چاہیے تھا ہم کر رہے ہیں، تو اللہ نے کہا نہیں، تمہیں تو تمہاری مرضی نہیں دی ہے، میں تو ایک ایسی مخلوق بنا رہا ہوں جس کو اس کی مرضی دوں گا، اور وہ اپنی مرضی کے خلاف، اپنی مرضی کے ہوتے ہوئے اللہ کا حکم مانے گا، تب اس کی کہاں جا کے تسبیح بیان ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ بات کہی، 14 بار کہی، فسبح بحمد ربک۔ جب اسی مضمون کو قرآن مجید نے مکمل کیا تو اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورہ نصر نازل ہوئی ہے، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اذا جاء نصر اللہ، جب آئے گی اللہ کی مدد۔ اذا آیا ہے، اذ نہیں آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین مکمل ہوا، اسلام مکمل ہوا۔ الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب یہ سورہ نصر نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رو رہے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا خوش ہو رہے تھے۔ ان کا مزاج اور ان کا سوچنا سمجھنا اور۔ حضرت عمر سمجھ رہے تھے، کہہ رہے سمجھے جو کہ اب جوک در جوک لوگ دین میں شامل ہو جائیں گے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور فتح نصیب ہو جائے گی۔ ورأیت الناس، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو، یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور وہ داخل ہوں گے اللہ کے دین میں جوک در جوک، فوج در فوج۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے امت مسلمہ، اس وقت تم نے کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک۔ بس جس غرض کے لیے تمہیں پیدا کیا وہ غرض آپ کی پوری ہوتی نظر آ رہی ہے، بس تسبیح بیان کیجیے۔ جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس مقصد کی طرف گامزن رہیے، ساتھ اللہ کی تعریف کے، اور ساتھ ساتھ واستغفر، اور اس سے معافی مانگتے رہیے۔ انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات کہی جا رہی ہے واستغفر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہی تو قرآن نازل ہونا تھا، اور ہوا۔ اور جو جماعت بنی، اگر ان سے کوئی کمی رہ گئی تو اصلاح کس نے کرنی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح کرنی تھی، اور اللہ نے قرآن نازل کیا۔ غزوہ احد میں کیا ہوا؟ 70 صحابہ شہید ہوئے، 50 تیر اندازوں نے اپنی تعبیر غلط کر لی۔ تو یہ نظام کے آتے 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 انسان سے جو کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، وہ ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے بخشش مانگتے رہنا۔ بخشش کیا؟ پچھتاوا لگ جائے کسی کام کا تب بخشش شروع ہوتی ہے۔ شیطان پچھتاوا ہی نہیں لگنے دیتا، توبہ کیسے ہوگی؟ پچھتاوا لگے، توبہ استغفار منہ سے نکلے، آئندہ غلط کام کرنے کا کو ترک کر دیا جائے، غلط کام ہی نہ کیا جائے، تب کہیں تو توبہ قبول ہوتی ہے۔ آپ اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو اس کی تلقین کرتے رہیں اور اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ انہ کان توابا، بے شک وہ ہے توبہ قبول کرنے والا۔ کانا کی خبر بنی ہوئی ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو آپ دیکھیے، جو تسبیح کی بات میں آپ سے عرض کر رہا تھا، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، وہ اس پر گامزن رہے اور اپنا مقصد جو ہے تھا اس کو پورا کیا۔ دین اسلام غالب ہوا، قرآن مجید مکمل ہوا، اور یہی امت مسلمہ کو بھی یہی سبق ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ امت بھی اسی لیے بنائی ہے کہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر گواہی دیں۔ تو
فسبح بحمد ربک کو دیکھیے، اور جو انہوں نے کہا وہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ تسبیح بیان کرنی ہے، جس غرض کے لیے بھیجا جا رہا ہے وہ تکمیل ہوئی ہے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب دیکھیے سارے مضمون کو ہم نے یہاں مکمل کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یقیناً جو اللہ جانتا ہے وہ کون جانتا ہے؟ فرشتوں کا استفسار تھا، اس کا جواب بھی ملا۔ جس غرض کے لیے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اس کی تکمیل بھی ہوئی۔ تو یہ تخلیق آدمیت ایسے ہی نہیں کی، ایسے ہی نہیں اللہ نے خلیفہ بنایا۔ اور خلیفہ تو ظاہر بات ہے نائب ہے، اور دنیا میں آ کر وہ سربراہ ہے، اللہ کے حکم کا پابند ہے، تو تب وہ یہاں تک پہنچتا ہے۔ تو اس مضمون کو دیکھیے جو آغاز میں ہمارے سامنے آیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔